بات کرنے کے لیے اور تازہ ترین جانکاری لینے کے لیے ہم نے درخواست کی نجم سیٹھی صاحب کو، پی سی بی کے کرتا دھرتا ہے. ان سے پوچھیں گے پہلے کہ یہ معاملہ اب کہاں کھڑا ہے. جی نجم صاحب، تھوڑی ہمیں لیٹسٹ بتائیے گا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی، لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ایک سیکیورٹی ٹیم بھیجی تھی چیک کرنے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے دراصل میں. وہ سیکیورٹی ٹیم گئی وہاں اور وہاں سے پھر وہ دلی گئی اور انہوں نے اپنی رپورٹ شاید ہمیں بھیجی ہے. گورنمنٹ کو بھیجی ہے، ہمیں بھی کاپی ملی ہے. اس میں انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دھرمشالہ میں سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہے وہاں ٹھیک نہیں ہے، وہاں مسئلے بن سکتے ہیں، اس لیے ان کی ایڈوائس ہے کہ وہاں نہ کھیلا جائے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جنرل انوائرنمنٹ ہندوستان میں اس قسم کی بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، تو اس لیے کچھ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اگر ایشورنس آ جائے تو وہ بہتر ہوگا کہ پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کافی جگہ پہ وینیوز پہ کھیلنا ہوگا. اور پاکستان ریلیٹڈ اسپیسیفک سیکیورٹی ایشوز ہیں، جنرل سیکیورٹی ایشوز تو نہیں ہے، اسپیسیفک پاکستان ریلیٹڈ سیکیورٹی ایشوز. تو انہوں نے یہ دو کنڈیشنز لگائی ہیں. تو اب نجم صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں دوبارہ چودھری نثار صاحب کا، وزارت داخلہ کا اور پرائم منسٹر صاحب کے آفس کا، کہ وہ ہمیں لکھ کے وہ ہمیں بتائیں گے کرکٹ بورڈ کو اور پھر ٹیم جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پی سی بی اور چودھری نثار ان ٹچ ہیں. ابھی چیئرمین پی سی بی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ایک پریس ریلیز بھی پی سی بی نے شائع کی ہے. ہماری پوزیشن یہ بڑی واضح کر دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ بڑی مہربانی، آپ نے ہماری آدھی بات سن لی اور آپ نے وینیو چینج کر دیا اور آپ نے اب کلکتے کا وینیو اناؤنس کر دیا، بی سی سی آئی نے بھی اور آئی سی سی نے بھی. تو اس سے دھرمشالہ کا جو مسئلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. مگر جو جنرل ایشو ہے اور سیکیورٹی، ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں اور بیان آ رہے ہیں. فار ایگزامپل انوائرنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، ابھی پنجاب کے چیف منسٹر، وہ جو آپ کے دلی کے چیف منسٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی بیان آیا کہ وہ از اگینسٹ دس، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ. اچھا نجم صاحب، تھوڑا سا اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ بتائیے گا. اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ نہیں جاتی ہے تو اس کا بھارت اور پاکستان کو اور آئی سی سی کو اس کا جو مالی نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا، مگر ظاہر ہے انڈیا پاکستان سیریز جو میچ ہوتا ہے وہ پروبیبلی ایک سنگل میچ سب سے امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس میں، اور سنگل ایک میچ میں سب سے زیادہ ریونیوز اسی کو ملتے ہیں. تو ظاہر ہے آئی سی سی کے ریونیوز تو افیکٹ ہوں گے اگر انڈیا پاکستان کا کوئی بھی میچ کینسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو نجم صاحب، اتنا پاکستان نے بڑا سٹیپ لیا ہے، پٹھان کوٹ میں ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے، انویسٹیگیشنز میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کیا انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ سارے معاملے کو افیکٹ کر رہی ہے؟ جی، مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپ نے ٹھاکر صاحب کا ہمیں اسٹیٹمنٹ سنوایا جس میں وہ اپنے چیف منسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ میچ دھرمشالہ میں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا، کچھ لوگ شاید بھول بھی گئے ہوں، کہ جب انڈیا پاکستان کی سیریز کی بات ہو رہی تھی جو کہ ایک سال پہلے طے پائی تھی اور یہ تھرڈ کنٹری میں ہونی تھی، اور تو اس وقت بھی ٹھاکر صاحب یہی بیان دیتے تھے کہ جبکہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو انڈیا پاکستان کے ساتھ کرکٹ کیسے کھیل سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اپوزیشن انہی کی طرف سے آ رہی تھی. آج یہ وہ بھول گئے ہیں اپنے بیان، اور اس وقت جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا تھا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرمشالہ میں میچ ہونا چاہیے. تو یہ لوکل پالیٹکس، بی جے پی ورسز کانگریس کی پالیٹکس بھی وہاں چل رہی ہے، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے. تو اچھا، تو ہمیں ہندوستان سے جوائن کیا ہے جیوتی جی نے، ان سے تھوڑے سے بھارت کا بھی موقف لے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول ہے. اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت میں نہیں آئے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑی پالیٹکس کی بھی شکست ہے، ایکسٹریمسٹ کی فتح ہے، اور جو ماڈریٹس ہیں جو پاکستان بھارت تعلقات کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی بہت بڑی شکست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی جو ٹیم آ رہی ہے کرکٹ ٹیم انڈیا میں میچ کھیلنے، سائیکولوجیکل جیت تو آپ کی ٹیم کو مجھے لگتا ہے کہ میچ کھیلنے سے پہلے ہی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر دھرمشالہ سے میچ جو ہے اب کلکتے جو اب کھیلا جائے گا میچ، اور وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے یہ پوری طرح سے ایک آشواسن، ایک ایشورنس دی ہے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی پرابلمز نہیں ہونی چاہیے.
اچھا نجم سیٹھی صاحب نے جس طرح ابھی کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنرل انوائرمنٹ جو بھارت میں ہے وہ اینٹی پاکستان ہے، اور ہماری جو سیکیورٹی ٹیم گئی ہے اس نے بھی یہ کنفرم کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ابھی کوشش تو ہے پاکستان کی کہ وہاں پر جائے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ شاید نہ جا سکے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب اس مہینے کے انت میں جو ہے ہمارے پردھان منتری اور آپ کے وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی امریکہ میں مل رہے ہیں، تو اور اس کے پہلے بھی جو ہے تو یہ جو پولیٹیکل جو ریلیشنز ہیں ہمارے ہاں اور آپ کے بیچ، جو بھارت پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ کافی سدھر گئے ہیں تب کے مقابلے میں جب بائیلیٹرل ایک سیریز ہونی تھی یو اے ای میں، ابو دھابی میں یا پھر دبئی میں۔ اور نجم سیٹھی کی نجم صاحب کی جو بات ہے بالکل جائز ہے کہ تب بھی پرابلمز کھڑی ہو رہی تھی اور آج بھی اسی قسم کی پرابلمز لگ رہی ہیں، لیکن جو پاکستان میں تو دیکھیں نا، نجم سیٹھی صاحب ہیں یا شہریار صاحب ہیں یا حتیٰ کہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو اوپر تو بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ بڑے سافٹ ہیں انڈیا کے اوپر، اور یہ انڈیا سے بڑا آگے جا کے جو ہے وہ معاملات چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کا رویہ ہے وہ تو بالکل ان لوگوں کو تو امبیرس کرتا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل جائز ہے، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو سپورٹس اور پولیٹکس کو، راجنیتی اور جو ہے کھیل کود کو بالکل اس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دونوں دیشوں کے رشتے ایسے ہی ہیں کہ کرکٹ کو سب سے پہلے ایک وکٹم بنایا جاتا ہے، اور تب جو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ نہیں ہو رہا تھا جو بائیلیٹرل سیریز جب ہو رہی تھی یو اے ای میں۔ آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے، نریندر مودی کی جو سرکار ہے، وہ ان کی جو حکومت ہے وہ پوری طرح سے سیکیورٹی اسی لیے دے پائے گی اور دینے کا ایشورنس کرے گی، آشواسن اسی لیے کرے گی کیونکہ ہمارے جو رشتے ہیں بھارت اور پاکستان کے رشتے اب تک کے مقابلے میں اب کافی بہتر ہو چکے ہیں۔ جی میں کچھ کہنا چاہوں گا فواد، آپ جوتی صحیح کہہ رہی ہیں، عرض یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے ایسے ہے کہ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں انڈیا پاکستان کے، مگر اور اسی لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک چھوٹا سا بیان آ جائے انڈین ہوم منسٹر سے کہ جی بالکل پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آنا چاہیے، خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بالکل پرووائڈ ہوگی، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے بیان کے ساتھ بہت سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی ایشورنس ہو جاتی ہے، اور یہ جو نئے سیئرز ہیں ہندوستان میں ان کو بھی ایک پیغام چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی منتظر ہیں کہ ایک بیان آ جائے۔ اس وقت پاکستان میں میڈیا، ہم سب جانا چاہتے ہیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ، ہم بالکل رکاوٹ نہیں کریٹ کرنا چاہتے۔ ہم بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے کیونکہ ان کے اندرونی معاملات تھے تو ان کی ہماچل پردیش کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ چاہتے ہیں وہاں میچ ہو، تو انہوں نے تبدیل کر دیا، انہوں نے کلکتہ کر دیا۔ یہ پہلے کر لیتے تو بہتر ہوتا، اتنی دیر نہ لگاتے، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے۔ لیکن نجم صاحب یوں نہیں لگ رہا کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو جہاں پاکستان میں کچھ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کے خلاف ہم نے سپیس جو ہے وہ تھوڑی گین کی ہے، بھارت میں الٹا ہو رہا ہے، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ نے جو ہے وہ جگہ گین کی ہے، حتیٰ کہ کرکٹ میں، فلم میں، تمام جگہوں کے اوپر ہی ہمیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا وہاں گین کی ہے نہیں، وہاں ایک ایسی حکومت ہے جس نے ایک وقت اینٹی پاکستان سٹانس بھی لیے ہوئے تھا، ان کا ایک ایجنڈا تھا، مگر اب وہی حکومت جو ہے وہ اب معاملات بہتر کرنا چاہ رہی ہے۔ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک بیان آ جائے ہوم منسٹر سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ہم آ جائیں گے، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہوم منسٹر سے بیان آج نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوم منسٹر صاحب یہ یقین دہانی کرا دیں بھارت سے کہ وہ معاملات جو ہیں اس کو مکمل کنٹرول کریں گے اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائیں تو پھر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھارت آ سکتی ہے۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ عام آدمی پارٹی کو کیا ہو گیا، وہ بھی اسی رو میں بہ گئے؟ جو امبیرسمنٹ بھارت کی کرکٹ کو نہیں، پورے جو بھارت کا ایک انٹرنیشنل امیج کو جو امبیرسمنٹ جو پہنچی ہے اس ڈومیسٹک پالیٹکس کو لے کر، مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی بھاری اس میں بھاری پڑے گا بھارت کی انٹرنیشنل امیج کو کہ آپ ایک کرکٹ میچ جو ہے اور وہ بھی ورلڈ کپ جس میں آپ ہوسٹ ہیں اور آپ اپنی جو ہے جو آپ کی وزٹر ٹیمز کو آپ اتنا آپ کی ان کی نہ سیکیورٹی آپ ان کو ٹھیک طرح دیکھ رہے ہیں، تو ایک ہی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے
भारत को ज्योति मल्होत्रा हमें कह रही थी कि भारत को बहुत एम्बैरसमेंट हुई है। भारत की नामवर सहाफी भी ये तस्लीम कर रही थी कि इस बात से कि अगर वो टूर्नामेंट जो भारत में हो रहा है, जिसकी भारत मेजबानी कर रहा है, अगर वहां पर ही इंटरनेशनल टीम्स की सिक्योरिटी की गारंटी हुकूमत नहीं दे सकती है तो बहुत भारत का जो इंटरनेशनल इमेज है उसको फर्क पड़ा है। यही बात जो है, और नजम सेठी साहब ने ये कहा है कि अगर एक यकीन दहानी आ जाए होम सेक्रेटरी की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से, भारत के वजीर दाखिला की तरफ से, फिर ही पाकिस्तान की टीम भारत जो है वो जा सकेगी। मामला अभी भी यूं लगता है कि हतमी तौर पे कोई तय नहीं हुआ। यहीं पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने अगले मौजू की तरफ बढ़ेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने क़याम के बाद से अब तक के सबसे बड़े इंतजामी बहरान का सामना कर रही है और यूं लग रहा है कि शायद अब इसमें कोई फर्द गुजारिश नहीं रह गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट दो हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और शायद अब इसमें मजीद इजाफा हो। मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अनीस कायम खानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और अब डॉक्टर सगीर अहमद वो रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद ये मोहर लग गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब दो हिस्सों में तकसीम होगी। पहले हम देखते हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंद झलकियां और उसके बाद हमारे साथ होंगे डॉक्टर सगीर साहब और उनके सामने रखेंगे कुछ सवालात। प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप भी भाई आप आम आदमी ही हो, आपको खुदा ने इस मनसब तक पहुंचाया, आज भूल गए हो? आप भूल गए इस कौम को कि इस कौम को कहां पहुंचाया? इन कारकुनान को खुदा के वास्ते पाकिस्तानी बनने दो, इन कारकुनान को खुदा के वास्ते काम धंधा करने दो, इन कारकुनान को खुदा के वास्ते एक पॉजिटिव इंसान बनाओ। महाजिरों को आज मुल्क दुश्मन समझा जाता है, रॉ का एजेंट समझा जाता है। मैं हाथ जोड़ जोड़ के ये बात करता रहा कि खुदा के वास्ते इन पे जुल्म ना करो, इन पे रहम करो, इनके साथ ये खेल खिलवाड़ ना करो, इनको ना गिरफ्तार कराओ, इन पे रहम करो, इनको ना मरवाओ। मैं समझता हूं कि इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ। डॉक्टर सगीर साहब ये बताइए, इशरत अब्बास साहब की तबीयत कैसी है, वो ठीक है? मेरी मुलाकात नहीं हुई इशरत अब्बास साहब से, काफ़ी अरसा हो गया और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया, उसके बाद से मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। ये आपकी ऐसी ही मुलाकात नहीं हुई जैसे कि मुस्तफा कमाल साहब से आपकी कभी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल, मेरी मुस्तफा कमाल साहब से कोई मुलाकात इस तमाम अरसे में नहीं हुई और ये बात बिल्कुल मैं आपसे दुरुस्त फरमा रहा हूँ। और मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा मुत्तहिदा कौमी दो फ्रैक्शंस में तकसीम हो गई और इंतजामी बुहरान का शिकार है। पहली बात सही है, दूसरी से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। हमने एक दूसरी जमात बनाई है, एक दूसरी जमात में मैंने भी आकर शमूलियत इख्तियार की है और फिर ये फ्रैक्शंस वाली बात थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ, हमने एक सियासी जमात बनाई है। एक सियासी जमात जब बनती है, ड्राइव कहीं से भी हो, लेकिन सियासी जमात बनी है और सियासी जमात में लोग आ रहे हैं, तो फ्रैक्शन ये कोई एमकेएम का नई जमात है, एमकेएम का फैक्शन नहीं है। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट बिल्कुल सही आ गया। अच्छा सगीर भाई ये बताइएगा कि जाहिर है आपने सियासत करनी है, मुस्तफा कमाल साहब ने सियासत करनी है, अनीस कायम खानी साहब ने सियासत करनी है, आप लोग सियासतदान हैं, आप लोग सियासत करेंगे। एक लाए अमल आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया है? आप लोगों ने आपस में बैठे होंगे, सोचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तो आपने कह दिया कि नई सियासी जमात होगी, इसी एमकेएम का फैक्शन नहीं होगा, नई सियासी जमात होगी। स्ट्रक्चर के ऊपर भी कोई बातचीत हुई, कोई गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बेस असास होता है और डेफिनेटली यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जितने लोगों ने हमसे शमूलियत की बात कर रहे हैं और हमारे पास हमने एक जब शुरू के दिन थे जब मैं आया हूँ और आज तक ये पोजीशन है, अब हमने कुछ लोगों में काम डिवाइड करते चले जा रहे हैं काम और इसी तरह से हम पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे और इंशाअल्लाह इसी माह करेंगे। और मैं थोड़ी सी आपके तवज्जो से इस बात को भी कर दूं, कल मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देखता रहा कि अनीस कायम खानी साहब के हवाले से चला कि हम जिना ग्राउंड पे जलसा करेंगे। नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है
ہم اپنے ہم 10,000 پارکس ہیں شہر میں، 10,000 اجتماع گئے ہیں، ہم وہاں کر لیں گے، ہم کیوں کسی اور کی وکٹ پہ جائیں گے اور وہاں جائیں گے؟ نہیں جی، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور اچھا، آج مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی یہی بیان چل رہا ہے کہ جناح گراؤنڈ میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے ساتھ جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جلسہ کریں گے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی یہ چل رہا ہے، لیکن آپ تردید کر رہے ہیں دونوں کے بیانات کی۔ No, these are two different things. Let me explain. جس جناح گراؤنڈ کو جو وہاں پہ وجہ نزا بن رہا ہوگا MQM میں، وہ جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ہے۔ اچھا، میں اس کی بات کر رہا تھا۔ اچھا، کہ ہمارا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم وہاں پہ جلسہ کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کی ہے۔ اور جو مصطفیٰ کمال صاحب جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ مزار قائد کے ساتھ پارک ہے۔ دیز آر ٹو ڈفرینٹ تھنگز اینڈ آئی ہوپ کہ یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا میری اس بات۔ اچھا، بالکل صحیح، آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ 3 اور لوگ جو ہیں وہ پہلے تو تھوڑا سا یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ MQM حقیقی کی 1992 کی موو کو اور اپنی اس موو کو آپ مختلف کس طرح سے پاتے ہیں؟ کس طرح سے ایک دوسرے سے یہ مختلف ہیں دونوں مووز؟ میں تو فواد بھائی، آپ میرے سینئر ہیں، آپ کا بڑا میں رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑا میں نے سیکھا ہے، اور ایون کہ آپ اسمبلی میں بھی آئے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے تمام دوستوں کا کہ فواد چودھری صاحب کا نام مینشن کرو، اور دس از ادھر وے کہ آپ عزت دے رہے ہیں تو میں بھی آپ کو عزت دوں گا۔ ایک بات تو یہ دوسری بات کہ میں چونکہ آپ میرے سینئر ہیں، آپ سیاست جانتے ہیں، میں آپ کی بھی یہاں پہ انالیسس چاہوں گا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ جو آپ کے اوپر جو کرٹیسزم ہے، میں بنیادی طور کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے کہ 92 میں بھی ایک اسی طرح فیکشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور بعد میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب آپ لوگوں نے ایک فیکشن بنایا ہے، یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر میں یہ سوچتا تھا کہ شاید آپ نے آپس میں بحث کی ہو کہ کس طرح سے یہ مختلف ہے حقیقی کے ان معاملات سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ تنظیم کے لوگ ہیں، آپ لوگ گراس روٹس کے لوگ ہیں، اور شاید اس طرح سے ان کا معاملہ مختلف ہے آپ سے، لیکن آپ نے اپنا انالیسس بھی کیا ہوگا کہ کس طرح سے مختلف ہیں آپ۔ یس، دیکھیں، پہلی بات 19 جون 1992 جمعے کا دن مجھے آج تک یاد ہے۔ اس دن اس شہر میں الطاف حسین صاحب کی تصویروں پہ کالک مل دی گئی۔ الطاف حسین صاحب کی تصویریں جہاں جہاں لٹکی ہوئی تھی ان کے اوپر جوتوں کے ہار، چپلیں، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لوگوں نے کیا۔ لوگ جس طرح سے آئے، کھلے عام آئے، فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے، سب نے یہ بات دیکھی ہے، اور جس طرح سے آ کر 90 ہو یا MQM کے زونل آفیسز ہوں یا سیکٹر آفیسز یا یونٹ آفیسز، اس پہ قبضے کیے گئے۔ اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کارکنان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی، کارکنان کو پکڑ کے بٹھا کے پریس کانفرنسیں کرائی گئی، اور اس تمام آج یہ عمل میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو سملیرٹی کاؤنٹ کی جا رہی ہے، ڈیفرنس کو بھی تو کہیں نہ کہیں بنائیں، 2 کالم ڈیفرنس کریں کہ ہاں کیا ڈیفرنس تھا، کیا آج الطاف حسین صاحب کی کسی تصویر پہ کوئی کچھ ہوا ہے، کیا کسی MQM کے آفس پہ قبضہ کیا گیا ہے، کیا کسی MQM کے آفس بیئرر اس بار تو تھوڑا اصول معاملہ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچرے کو جو ہے وہ ٹھکانے پہ پہنچائیں گے، آپ لوگوں کی طرف سے بلکہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوئی ہے، فاروق ستار صاحب زیادہ اگریسو لگ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں فواد بھائی کہ میرے بہت اچھے ساتھی ہیں، بڑا اچھا فیس ہے MQM کا، اور لوگ ان کے چہرے کی وجہ سے لوگ MQM کو پہچانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کی کاوشیں بالکل ہیں۔ I was really shocked the way he was talking. I was really shocked، اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ڈر اور خوف سے کر رہے ہیں، اور this is not his own words۔ مجھے یہ بات اچھی میں سمجھتا ہوں، اور میں تو اپنے ایک وہاں بیٹھے ہوئے فرد کی تھنکنگ جانتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا رہا ہوں، تو میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ میرے بڑے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میری محبت آج بھی ان سے قائم ہے۔ میں آج لیٹ می ریویل، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آج بات کی MQM کے، میں نے کہا نہیں یار، the way we were, we will be like this way if you want۔ ہم کسی کو فون نہیں کر رہے، آپ کا فون آ رہا ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا آپ کا تعلق رہے گا، ہمارا آپ کا رشتہ رہے گا، آپ کی جو عزت ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی ایک رتی برابر فرق نہیں آئے گا۔
I was really shocked, but it was very depressing for me. اچھا تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, فاروق ستار صاحب کا اور باقیوں کا آپ نے احترام کا ذکر کر دیا. یہ بتائیے کہ 3 اور لوگ ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی الطاف حسین صاحب کے خلاف ان کے جذبات آپ سے مختلف نہیں ہیں. عمران خان صاحب ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب ہیں, اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی آلموسٹ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کی سوچ ہے. کیا مستقبل میں یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں, عمران خان ہیں, ان لوگوں سے بھی آپ کے تعاون کی کوئی امید ہے یا بات چیت کی کوئی امید ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے شروع دن سے بات کی کہ برداشت, اپنے مخالفین کو برداشت, اسپیس, محبت, ہم اس لیے آئے ہیں, محبت کو فروغ دینے آئے ہیں. یہ سب سے مین بات ہے. اور جو آپ نے مجھ سے پچھلا سوال 92 والا کیا, ہم نے تو کسی کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں کی, نہ ہمارا کرنے کا کوئی ارادہ ہے. ہم تو گالی کے جواب میں مسکرا ہی رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. اور دوسری بات کہ میں اپنے ادھر کے دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ایم کیو ایم کے دوستوں کو, کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہوں گے. جو آتا ہے بسم اللہ, جو پورا اتنا بڑا پاکستان پڑا ہے 20 کروڑ کا, اتنا بڑا کراچی پڑا ہے, اتنا بڑا سندھ پڑا ہے, آپ کو کیوں یہ ڈر اور خوف ہو گیا ہے کہ آپ کے آفس بیئررز کو اٹھایا جائے گا, ان کو پکڑا جائے گا, ان کی وفاداری نہیں؟ ہم ایسا نہیں کریں گے. جو شخص پاکستان کے لیے سوچے گا, جو شخص پاکستان کی محبت کا یہاں پہ یہ بھی ٹھیک ہے. میں آپ نے جو پہلی پریس کانفرنس جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کی اس میں بڑا ذکر کیا, انہوں نے اجمل پہاڑی کا ذکر کیا, فیصل موٹا کا کیا, اور جو ملیٹنٹ ونگ ایم کیو ایم کے اندر ایک بہت بڑی ہے اس کو انہوں نے کافی ان کی ایڈوکیسی کی مصطفیٰ کمال صاحب نے, اور یوں لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کی بھی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں انہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی صلح کروا دیتے ہیں؟ ہم ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے فواد بھائی, ہمیں ہمدردی ہے, ہم درد رکھتے ہیں اس بات کا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلحہ ضبط کرنا, اسلحہ پکڑنا مسائل کا نہیں, اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایسے بیچارے جن لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا, ایسے لوگوں کی ان کو بھی اسس کرنے کی ضرورت ہے. واٹ ہیپنڈ, دنیا بھر میں سائیکیٹرسٹ بٹھائے جاتے ہیں, بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں, کوئی آدمی کسی جگہ گھس کے 14-16 بچوں کو مار دیتا ہے, ٹیچروں کو مار دیتا ہے, وہاں سائیکیٹرک انالیسس کی جاتی ہے, اسسمنٹ کی جاتی ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی جس میں اسپیس ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کریں, لیٹ دیم میک دیم یوزفل ایلیمنٹ فار دس کنٹری. ہم تو یہ بات, ہمیں تو ہمدردی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں جس جگہ سے یہ چیز بنائی جا رہی ہے اس جگہ کو بند کرو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ برین واشنگ کر رہا ہے اس جگہ کو سٹاپ کیا جائے, اس جگہ کو بند کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو یہ ہوتا رہے گا, آپ اس جگہ کو بند نہیں کریں گے اسلحہ بنتا رہے گا, آپ اس جگہ کو بند نہیں کریں گے یہ برین واشنگ ہوتی رہے گی. تو بیچارے نائب معصوم کارکنان, جب بیچارے جو آج کبھی آپ لوگوں کے پاس موقع ہو کہ آپ جیل میں حالت زار اگر دیکھیں تو بیچاروں کی فیملیاں جس طرح سے رولتی ہیں, جو ان کے ساتھ نازیبہ رویہ چلے انہوں نے بھی صحیح بات ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ قانون اس کے اوپر جو ہے وہ کیا آگے اپنی جو ہے وہ رائے لیتا ہے, قانون اس کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ 4-5 اور شخصیات ہیں جن کے ساتھ تقریباً وہی سلوک ہوا جس کا آپ نے پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ الطاف حسین صاحب نے جب اپنی وہاں پر رابطہ کونسل کی میٹنگ ہوئی وہاں پر ان کی کافی ہیوملیشن کی گئی. ان میں فیصل سبزواری صاحب شامل ہیں, رضا ہارون شامل ہیں, فاروق ستار صاحب کے ساتھ خود ہوا, حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا, اور وہ اب آج کل کینیڈا ہیں. ان 4-5 جو بڑی شخصیات ہیں, وسیم آفتاب صاحب جو ہیں وہ قطر ہیں, ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے کچھ رابطے ہوئے, کچھ گفتگو ہوئی, ان کا فون آیا یا آپ نے کیا؟ دیکھیں جی, میں پرسوں یہاں آیا ہوں تو یقیناً جو ایم کیو ایم سے وابستہ لوگ سرفیس پہ ہیں ان سے تو ڈیفینیٹلی میرا رابطہ ہوگا نا. سنڈے میں 90 گیا ہوں تو ڈیفینیٹلی میں ان سب سے ملاقات ہو رہی ہوگی. لیکن میں نام فواد میں اس وقت لوں اور ان کی کسی کی کوئی میں سوچ کو یہاں پر ایکسپریس کروں تو وہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. یہ نہیں ہوگا کہ چلو میں تو ادھر آ گیا ہوں, میں ان بیچاروں کے لیے مشکل کریٹ کر دوں. ٹھیک ہے. تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ اپریل میں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلا بڑا جلسہ جو ہے وہ کریں گے باغ جناح میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے ساتھ. اس وقت سے پہلے کی کیا آپ کی تیاری ہوگی, کس طرح سے ادھر سٹیپس لیں گے, کیا آپ نے لائے عمل تیار کیا ہے؟
फवाद भाई, ये आपने जिस तरह बात की और इस पूरे अरसे में आप खुद इसको ऑब्जर्व कर लिएगा, लोगों की आमद, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं आपको दावत देता हूँ आप यहाँ आए, एक आध घंटा हमारे साथ गुजारें, आप खुद देख लें रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, लोग आ रहे हैं। और इसी तरह से जो यहाँ पर लोग हमें ज्वाइन करते चले जाएंगे, जो ऑफिस जो स्ट्रक्चर डेवलप होता चला जाएगा, वो आप देखिएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी तादाद आएगी और उसमें आकर अपने जज्बात का इजहार भी करेगी। और उसके बाद और आप ये नई पार्टी की अनाउंसमेंट जो है ये कब तक जो है वो आपको उम्मीद है कि आप कर देंगे? हम अपना काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे। और तमाम, एक बच्चा भी यहाँ आ रहा है ना, हम उससे भी मशावरत कर रहे हैं, उससे भी बात कर रहे हैं, उसकी भी राय ले रहे हैं। लोग रोजाना हमें नाम लिख के भेजते हैं, रोजाना लोग ये बात करते हैं आप ये बात करें, रोजाना लोग भेजते हैं कि ये आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम उन तमाम बातों को जमा कर रहे हैं, हम उस पर बैठ रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ बता दीजिएगा कि ताज़ा तरीन जो इत्तलात आ रही हैं, यूके से जो इत्तलात आ रही है, लंदन से जो इत्तलात आ रही हैं, उनमें अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत के बारे में काफी जो है वो बदगुमानी का इजहार किया जा रहा है। आपकी इत्तलात क्या है और इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं? देखिए, जो इल्म है सेहत के हवाले से, मुझे आई डोंट नो कि वेदर यू हैव बीन देयर और नॉट, कि आप वहाँ कभी गए हैं या नहीं, उधर मुलाकात आपकी हुई है या नहीं, लेकिन आपके जो साहब कोलीग्स रहे हैं उनकी वहाँ पे मुलाकातें होती रही हैं। जो सेहत का अहवाल है वो सबके सामने है और वो खुद भी टीवी टॉक शो में इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि मेरे साथ ये आर्जा मुझे लाक है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, उसको वो खुद ही कह चुके हैं। तो मैं उन्हीं के वर्ड्स को आगे बढ़ाता हूँ। हेल्थ इश्यूज़ हैं और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये सारी चीज़ें इत्तलात आ रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं उनकी सेहतयाबी के लिए ही दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको ये मौका दे कि उनको इस कौम ने जहाँ तक पहुँचाया है वो उस कौम के लिए सोचें और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। मैं आज भी इस बात पे दुआ करूँ। हमारे लिए तो जो वही बात कर रहे हो, हमारे मारने की बात हो रही, जो भी बात हो रही हो, जो भी जिस तरह से दशनाम तर्राजी हो रही है वो उनका फेल है। मैं आज भी उनके लिए कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं आज भी कहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी तफसील से आपने हमें बताया कि आपका अगला एजेंडा क्या होगा। वो कह रहे हैं कि फैक्शन जो है वो बिल्कुल बनाना नहीं चाहते, वो एक नई ही पार्टी होगी और उस पार्टी को अप्रैल में वो जो जलसा कर रहे हैं उस तक शायद वो उसको लेके जाएंगे और बाकी तमाम लोग जो उससे पहले इनकी पार्टी में शामिल होंगे उसमें जो है वो आगे लेके चलेंगे। उन्होंने मुकम्मल इनकार नहीं किया इमरान खान और जुल्फकार मिर्जा साहब से अपने ताल्लुकात का, लेकिन उन्होंने कहा कि स्पेस सबको मिलनी चाहिए। ये कुछ अहम बातें थी जो उन्होंने की हैं। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जिक्र करेंगे उस दौरे का जिस पे आज पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ सऊदी अरब पहुंचे। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ दोनों इकट्ठे सऊदी अरब के अल सऊद एयरपोर्ट के ऊपर उतरे और भरपूर तरीके से सऊदी अरबाब इक़्तिदार ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे के पीछे एक बज़ाहिर तो वो मशकें हैं जो सऊदी अरब में इस वक्त जारी हैं और उसमें पाकिस्तान के अलावा बीसियों और दर्जनों और ममालिक के फौज जो है वो उसमें हिस्सा ले रही है, जिसमें आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और राहील शरीफ साहब भी इन मशकों में पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से सऊदी क़यादत के पास पहुंचे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस दौरे के पीछे भी मिडल ईस्ट की, मशरिक़ वुस्ता की एक बहुत ही पेचीदा और गंभीर सियासत है जिसमें पाकिस्तान ना चाहते हुए भी एक बहुत अहमियत का हामिल है और ईरान और सऊदी अरब की चपकलश भी इस सारे मामले को लेके आगे बढ़ रही है। और यहां पर यह याद कराना भी जरूरी है कि ईरान के सदर जनाब रूहानी भी पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, जहां अभी अभी वो इलेक्शंस जो हैं वो जीते हैं और ये इलेक्शन उनका यूरोप के साथ जो उनकी डील हुई है न्यूक्लियर, उसके बाद पहला इलेक्शन था ईरान में जिसको वो जीते और अब वो मशरिक़ वुस्ता में एक और बड़ा किरदार अदा करना चाहते हैं। पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान ने इससे पहले ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक कोशिश की, सालसी की, और वादा ये किया गया था कि पाकिस्तान पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान
ایک ایسا نومینیٹ کرے گا, اپنا نمائندہ نومینیٹ کرے گا جو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی جو ہے اس کو مزید آگے لے کے چل سکے گا. آج کا دورہ بھی اسی ثالثی کا اور اسی پیام کا, اور جب روحانی صاحب پاکستان آئیں گے تو اس وقت بھی اسی مشرق وسطیٰ کی ایک پیچیدہ سیاست کا جو جس کے ساتھ پاکستان کے اوپر ہے اسی کا مظہر ہے. سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ اس سارے دورے کا, ان معاملات کا معاملہ جا کدھر رہا ہے. اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب اکرام سہگل صاحب کو جو پاکستان کے جانے مانے دفاعی تجزیہ کار ہے. ان سے چلتے ہیں, اور سہگل صاحب ذرا ہمیں سمجھائیے گا آج کے دورے کی اہمیت کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب اور راحیل شریف صاحب پہنچے ہیں سعودی عرب. فواد, اس میں پہلے آپ کو پس منظر میں دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ میں, ایک سال پہلے, سعودی عرب نے جب اناؤنس کیا تھا ایک کولیشن 12 ملکوں کی, 11 ملکوں کی, اس کے اندر پاکستان کو انکلوڈ کیا گیا تھا. اور وہ کولیشن بالکل کلیئر تھا کہ وہ کولیشن یمن کے معاملے میں دخل تھی. تو اس وقت پاکستان نے, جو پاکستان کی ریاکشن تھی کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آیا تو اس کو کس طرح انکلوڈ کیا, اور یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کس طرح یمن کے معاملے میں دخل دے سکتا ہے. اور مینی ریزنز, مین ریزن یہ تھا کہ یمن کے اندر کلیئرلی ایک پراکسی وار چل رہا تھا جو لڑ رہا تھا ہوٹیوں کی طرف سے اگینسٹ دی پروونشل گورنمنٹ, آفیشیل گورنمنٹ جو سعودی عرب کا سپورٹ. تو obvious ایک بائی پراکسی یہ شیعہ سنی کا ایک تھا, اور جو 11 ملک کی کولیشن بنی تھی وہ سب سنیوں کی تھی, اور اس کا نام انفیکٹ دیا گیا تھا سنی کولیشن, اور ہمارا فلیگ وہاں پہ سر فہرست وہاں پر رکھا گیا. اس وقت یہ جو دورہ ہو رہا ہے اور اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ کیا ہے؟ پاکستان کے پرائم منسٹر اور آرمی چیف وہاں پہ کیوں گئے ہیں؟ ایک الائنس کے اوپر ہماری کیا پوزیشن ہے؟ اور جبکہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی پاکستان میں آ رہے ہیں تو یہ کیا فیوچر کی کیا سیاست ہوگی؟ جی دیکھیے, جب پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا کہ جی اس میں 2 معاملے ہیں. آپ کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی میں اگر کاؤنٹر ٹیررزم کے اندر آپ ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں, اور یا آپ کی فورسز دخل آ گئے ہیں آپ کے, وہ ہم کریں گے. تو اس کے اندر جو بھی آپ مشق کریں گے یا پلاننگ کریں گے یا اسٹریٹجی بنائیں گے اس میں ہم ضرور شامل ہوں گے. تو یہ بتائیے گا کہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ اکنامک انٹرسٹ بھی سعودی عرب جو ہے وہ لک آفٹر کر رہا ہے, اور اس کے اوپر بھی کوئی بات چیت ہوئی ہوگی. سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ اسحاق ڈار صاحب کا وہاں موجود ہونا کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ آبویسلی جب اگر پاکستانی وہاں کچھ کمٹ کرتا ہے, پاکستان کے طرف جاتے ہیں, تو اس وقت آپ کا فائنانس کا معاملہ آ جاتا ہے. فائنانس کا معاملہ کیا آتا ہے؟ ہمارے سے پہلے آتا ہے کہ سعودی عربیہ وہاں پر جو ہوگی, وہاں پر ان کی سیلریز وغیرہ, ان کی جو ایک ڈے اس کی, یہ کافی فائنینس کی بلائے تھے. آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب اس کی بلایا تھا کہ بھائی آپ ٹوکن ایک ریزرو جو ہے وہ آپ حاصل کرتے کہ اگر ضرورت پڑے تو آپ. بہت شکریہ اکرام سہگل صاحب, بڑی تفصیل سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی کیا پوزیشن ہے اس وقت سعودی عرب اور ایران کے اس سارے جھگڑے میں اور مڈل ایسٹ کی سیاست میں. پروگرام ختم کرنے سے پہلے صرف یہ ایک ٹیل پیس کے طور کے اوپر یہ آپ کو بتا دوں کہ کل صبح بلاول بھٹو زرداری لاہور تشریف لا رہے ہیں, جہاں پہ وہ شہباز تاثیر صاحب کے گھر پہ جائیں گے, ان کی خوشیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوں گے. بہت ہی قریبی تعلق ہمیشہ بلاول بھٹو نے جو ہے وہ ظاہر کیا ہے تاثیر خاندان کے ساتھ, اور جب سے سلمان تاثیر صاحب جو ہے ان کو قتل کیا گیا, سارا ان کے خلاف جو ہے وہ ایک مہم چلائی گئی, اس کے بعد سے بلاول بھٹو زرداری نے ہمیشہ کھل کر حمایت کی, حتیٰ کہ پیپلز پارٹی سلمان تاثیر صاحب کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا, وہ پہلے دن سے ہی بہت سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور خود کو کبھی انہوں نے علیحدہ نہیں سمجھا کسی بھی ٹیررزم سے اور کسی بھی معاملے سے. اور کل بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پہ لاہور پہنچ رہے ہیں, جہاں وہ اس خاندان کی خوشیوں میں شریک ہوں گے. اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے بڑی خبروں کے ساتھ, اور ان خبروں کے پیچھے کیا ہے وہ لے کے آپ کے ساتھ.
بات کرنے کے لیے اور تازہ ترین جانکاری لینے کے لیے ہم نے درخواست کی نجم سیٹھی صاحب کو، پی سی بی کے کرتا دھرتا ہے. ان سے پوچھیں گے پہلے کہ یہ معاملہ اب کہاں کھڑا ہے. جی نجم صاحب، تھوڑی ہمیں لیٹسٹ بتائیے گا کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، جا رہے ہیں نہیں جا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ جی لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ ہم نے ایک سیکیورٹی ٹیم بھیجی تھی چیک کرنے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے درسلہ میں. وہ سیکیورٹی ٹیم گئی وہاں اور وہاں سے پھر وہ دلی گئی اور انہوں نے اپنی رپورٹ شاید ہمیں بھیجی ہے، گورنمنٹ کو بھیجی ہے، ہمیں یہ کاپی ملی ہے. اس میں انہوں نے دو باتیں کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دھرمشالہ میں سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہے وہاں ٹھیک نہیں ہے، وہاں مسئلے بن سکتے ہیں، اس لیے ان کی ایڈوائس ہے کہ وہاں نہ کھیلا جائے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ جنرل انوائرنمنٹ ہندوستان میں اس قسم کی بنی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف، تو اس لیے کچھ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اگر ایشورنس آ جائے تو وہ بہتر ہوگا کہ پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ صرف ایک جگہ پہ نہیں، کافی جگہ پہ وینیوز پہ کھیلنا ہوگا. اور پاکستان ریلیٹڈ اسپیسیفک سیکیورٹی ایشوز ہیں، جنرل سیکیورٹی ایشوز تو نہیں ہے، اسپیسیفک پاکستان ریلیٹڈ سیکیورٹی ایشوز. تو انہوں نے یہ دو کنڈیشنز بتائی. تو اب نجم صاحب ہم انتظار کر رہے ہیں دوبارہ چودھری نثار صاحب کا، وزارت داخلہ کا اور پرائم منسٹر صاحب کے آفس کا کہ وہ ہمیں لکھ کے وہ ہمیں بتائیں گے کرکٹ بورڈ کو اور پھر ٹیم جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت پی سی بی اور چودھری نثار ان ٹچ ہیں. ابھی چیئرمین پی سی بی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور ایک پریس ریلیز بھی پی سی بی نے شائع کی ہے. ہماری پوزیشن یہ بڑی واضح کر دی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ بڑی مہربانی، آپ نے ہماری آدھی بات سن لی اور آپ نے وینیو چینج کر دیا اور آپ نے اب کلکتے کا وینیو اناؤنس کر دیا، بی سی سی آئی نے بھی اور آئی سی سی نے بھی. تو اس سے دھرمشالہ کا جو مسئلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. مگر جو جنرل ایشو ہے اور سیکیورٹی، ہر جگہ پہ پرابلمز ہیں اور بیان آ رہے ہیں. فار ایگزامپل انوائرنمنٹ کی میں بات کرتا ہوں، ابھی پنجاب کے چیف منسٹر، وہ جو آپ کے دلی کے چیف منسٹر ہیں، ان کی طرف سے بھی بیان آیا کہ وہ اگینسٹ دس، وہ نہیں چاہتے کہ یہ. اچھا نجم صاحب، تھوڑا سا اس کا فائنینشیل ایسپیکٹ بتائیے گا. اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم وہاں پہ نہیں جاتی ہے تو اس کا بھارت اور پاکستان کو اور آئی سی سی کو اس کا جو مالی نقصان کتنا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا، مگر ظاہر ہے انڈیا پاکستان سیریز جو میچ ہوتا ہے وہ پروبیبلی ایک سنگل میچ سب سے امپورٹنٹ میچ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس میں، اور سنگل ایک میچ میں سب سے زیادہ ریونیوز اسی کو ملتے ہیں. تو ظاہر ہے آئی سی سی کے ریونیوز تو افیکٹ ہوں گے اگر انڈیا پاکستان کا کوئی بھی میچ کینسل ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. تو نجم صاحب، اتنا پاکستان نے بڑا سٹیپ لیا ہے، پٹھان کوٹ میں ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے، انویسٹیگیشنز میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ کیا انڈیا کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ سارے معاملے کو افیکٹ کر رہی ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آپ نے ٹھاکر صاحب کا ہمیں اسٹیٹمنٹ سنوایا جس میں وہ اپنے چیف منسٹر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا اور یہ میچ دھرمشالہ میں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہوگا، کچھ لوگ شاید بھول بھی گئے ہوں، کہ جب انڈیا پاکستان کی سیریز کی بات ہو رہی تھی جو کہ ایک سال پہلے طے پائی تھی اور یہ تھرڈ کنٹری میں ہونی تھی، اور تو اس وقت بھی ٹھاکر صاحب یہی بیان دیتے تھے کہ جبکہ انڈیا پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو انڈیا پاکستان کے ساتھ کرکٹ کیسے کھیل سکتا ہے، اور سب سے زیادہ اپوزیشن انہی کی طرف سے آ رہی تھی. آج یہ وہ بھول گئے ہیں اپنے بیان، اور اس وقت جو ماحول انہوں نے کریٹ کیا تھا، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرمشالہ میں میچ ہونا چاہیے. تو یہ لوکل پالیٹکس، بی جے پی ورسز کانگریس کی پالیٹکس بھی وہاں چل رہی ہے، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے. تو اچھا، تو ہمیں ہندوستان سے جوائن کیا ہے جیوتی جی نے، ان سے تھوڑے سے بھارت کا بھی موقف لے لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا ماحول ہے. اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھارت میں نہیں آئے گی تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بڑی پالیٹکس کی بھی شکست ہے، ایکسٹریمسٹ کی فتح ہے، اور جو ماڈریٹس ہیں جو پاکستان بھارت تعلقات کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی بہت بڑی شکست ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گی کہ جو آپ کی جو ٹیم آ رہی ہے کرکٹ ٹیم انڈیا میں میچ کھیلنے، سائیکولوجیکل جیت تو آپ کی ٹیم کو مجھے لگتا ہے کہ میچ کھیلنے سے پہلے ہی ہو گئی ہے. کیونکہ اگر دھرمشالہ سے میچ جو ہے اب کلکتے جو اب کھیلا جائے گا میچ، اور وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں ممتا بنرجی، انہوں نے یہ پوری طرح سے ایک آشواسن، ایک ایشورنس دی ہے کہ اس میں کوئی سیکیورٹی پرابلمز نہیں ہونی چاہیے.
اچھا نجم سیٹھی صاحب نے جس طرح ابھی کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنرل انوائرمنٹ جو بھارت میں ہے وہ اینٹی پاکستان ہے اور ہماری جو سیکیورٹی ٹیم گئی ہے اس نے بھی یہ کنفرم کیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا ابھی کوشش تو ہے پاکستان کی کہ وہاں پر جائے، لیکن یوں لگ رہا ہے کہ شاید نہ جا سکے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اب اس مہینے کے انت میں جو ہے ہمارے پردھان منتری اور آپ کے وزیر اعظم نواز شریف اور نریندر مودی امریکہ میں مل رہے ہیں، تو اور اس کے پہلے بھی جو ہے تو یہ جو پولیٹیکل جو ریلیشنز ہیں ہمارے یہاں اور آپ کے بیچ، جو بھارت پاکستان کے جو رشتے ہیں وہ کافی سدھر گئے ہیں تب کے مقابلے میں جب بائیلیٹرل ایک سیریز ہونی تھی یو اے ای میں، ابو دھابی میں یا پھر دبئی میں۔ اور نجم صاحب کی جو بات ہے بالکل جائز ہے کہ تب بھی پرابلمز کھڑی ہو رہی تھی اور آج بھی اسی قسم کی پرابلمز لگ رہی ہیں، لیکن جو پاکستان میں تو دیکھیں نا، نجم سیٹھی صاحب ہیں یا شہریار صاحب ہیں یا حتیٰ کہ نواز شریف صاحب ہیں، ان کو اوپر تو بڑی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ بڑے سافٹ ہیں انڈیا کے اوپر اور یہ انڈیا سے بڑا آگے جا کے جو ہے وہ معاملہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارت کا رویہ ہے وہ تو بالکل بڑا اچھا فیس ہے ایم کیو ایم کا، اور لوگ ان کے چہرے کی وجہ سے لوگ ایم کیو ایم کو پہچانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کی قربانیاں، ان کی کاوشیں بالکل ہیں۔ I was really shocked the way he was talking. I was really shocked. اور مجھے سمجھ آ گئی کہ ڈر اور خوف سے کر رہے ہیں، اور this is not his own words. مجھے یہ بات اچھی میں سمجھتا ہوں، اور میں تو اپنے ایک وہاں بیٹھے ہوئے فرد کی تھنکنگ جانتا ہوں، لوگوں کی باتیں سنتا رہا ہوں، تو میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ میرے بڑے، میں ان کو سلام کرتا ہوں، میری محبت آج بھی ان سے قائم ہے۔ میں آج لیٹ می ریویل، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے آج بات کی ہے ایم کیو ایم کے، میں نے کہا نہیں یار، the way we were, we will be like this way if you want. ہم کسی کو فون نہیں کر رہے، آپ کا فون آ رہا ہے، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا آپ کا تعلق رہے گا، ہمارا آپ کا رشتہ رہے گا، آپ کی جو عزت ہے وہ ویسے ہی رہے گی، اس میں کوئی ایک رتی برابر فرق نہیں آئے گا۔ I was really shocked, but it was very depressing for me. اچھا تھوڑا سا آگے بات کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاروق ستار صاحب کا اور باقیوں کا آپ نے احترام کا ذکر کر دیا، یہ بتائیے کہ 3 اور لوگ ہیں اگر دیکھا جائے تو وہ بھی الطاف حسین صاحب کے خلاف ان کے جذبات آپ سے مختلف نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب ہیں، ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھی آلموسٹ اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کی سوچ ہے۔ کیا مستقبل میں یہ جو ذوالفقار مرزا صاحب ہیں، عمران خان ہیں، ان لوگوں سے بھی آپ کے تعاون کی کوئی امید ہے یا بات چیت کی کوئی امید ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے شروع دن سے بات کی کہ برداشت، اپنے مخالفین کو برداشت، اسپیس، محبت، ہم اس لیے آئے ہیں، محبت کو فروغ دینے آئے ہیں، یہ سب سے بین بات ہے۔ اور جو آپ نے مجھ سے پچھلا سوال 92 والا کیا، ہم نے تو کسی کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، نہ ہمارا کرنے کا کوئی ارادہ ہے، ہم تو گالی کے جواب میں مسکرائے رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ میں اپنے ادھر کے دوستوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، ایم کیو ایم کے دوستوں کو، کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ہماری ٹارگٹ آڈینس ہوں گے؟ جو آتا ہے بسم اللہ، جو پورا اتنا بڑا پاکستان پڑا ہے 20 کروڑ کا، اتنا بڑا کراچی پڑا ہے، اتنا بڑا سندھ پڑا ہے، آپ کو کیوں یہ ڈر اور خوف ہو گیا ہے کہ آپ کے آفس بیئررز کو اٹھایا جائے گا، ان کو پکڑا جائے گا، ان کی وفاداری؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جو شخص پاکستان کے لیے سوچے گا، جو شخص پاکستان کی محبت کا یہاں پہ یہ بھی ٹھیک ہے، میں آپ نے جو پہلی پریس کانفرنس جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کی اس میں بڑا ذکر کیا، انہوں نے اجمل پہاڑی کا ذکر کیا، فیصل موٹا کا کیا، اور جو ملیٹنٹ ونگ ایم کیو ایم کے اندر ایک بہت بڑی ہے اس کو انہوں نے کافی ان کی ایڈوکیسی کی مصطفیٰ کمال صاحب نے، اور یوں لگتا ہے کہ آپ لوگ ان کی بھی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ لگ رہا ہے کہ وہ آپ کہہ رہے ہیں انہیں کہ آپ ہماری طرف آ جائیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی صلح کروا دیتے ہیں؟ ہم ہمدردی حاصل نہیں کرنا چاہ رہے فواد بھائی، ہمیں ہمدردی ہے، ہم درد رکھتے ہیں اس بات کا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں اسلحہ ضبط کرنا، اسلحہ پکڑنا مسائل کا نہیں، اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ ایسے بیچارے جن لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا، ایسے لوگوں کی ان کو بھی اسسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ واٹ ہیپنڈ، دنیا بھر میں سائیکیٹرسٹ بٹھائے جاتے ہیں،
बड़े बड़े वाकयात हो जाते हैं, कोई आदमी किसी जगह घुस के 14-14, 16-16 बच्चों को मार देता है, टीचरों को मार देता है, वहाँ साइकियाट्रिक एनालिसिस की जाती है, असेसमेंट की जाती है। हम यही कहते हैं कि भाई जिसमें स्पेस है उसको रिहेबिलिटेट करें, लेट देम मेक देम यूजफुल एलिमेंट फॉर दिस कंट्री। हम तो ये बात, हमें तो हमदर्दी है, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ जिस जगह से ये चीज़ बनाई जा रही है उस जगह को बंद करो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो ये ब्रेन वॉशिंग कर रहा है उस जगह को स्टॉप किया जाए, उस जगह को बंद करने की जरूरत है, वरना तो ये होता रहेगा। आप उस जगह को बंद नहीं करेंगे, असला बनता रहेगा, आप उस जगह को बंद नहीं करेंगे, ये ब्रेन वॉशिंग होती रहेगी। तो बेचारे नाइव मासूम कारकुनान जब बेचारे जो आज कभी आप लोगों के पास मौका हो कि आप जेल में हालत जार अगर देखें तो बेचारों की फैमिलियां जिस तरह से रुलती हैं, जो उनके साथ नाजेबा रवैया चले उन्होंने भी जो सही बात है, ये देखते हैं कि कानून इसके ऊपर जो है वो क्या आगे अपनी जो है वो राय लेता है, कानून इसको कैसे डील करता है। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि 4-5 और शख्सियात हैं जिनके साथ तकरीबन वही सलूक हुआ जिसका आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जब अपनी वहां पर राब्ता काउंसिल की मीटिंग हुई, वहां पर उनकी काफी ह्यूमिलिएशन की गई। उनमें फैसल सब्जवारी साहब शामिल हैं, रजा हारून शामिल हैं, फारूक सतार साहब के साथ खुद हुआ, हैदराबाद रिजवी साहब जो हैं उनको भी उनके साथ भी हुआ और वो अब आजकल कनाडा है। इन 4-5 जो बड़ी शख्सियात हैं, वसीम आफ्ताब साहब जो हैं वो कतर हैं, इन लोगों के साथ भी आपके कुछ राब्ते हुए, कुछ गुफ्तगू हुई, उनका फोन आया या आपने किया? देखिए जी, मैं परसों यहाँ आया हूँ तो यकीनन जो MKM से वाबस्ता लोग सरफेस पे हैं उनसे तो डेफिनेटली मेरा राब्ता होगा ना। संडे में 90 गया हूँ तो डेफिनेटली मैं उन सबसे मुलाकात हो रही होगी, लेकिन मैं नाम फवाद भाई इस वक्त लूँ और उनकी किसी की कोई मैं सोच को यहाँ पर एक्सप्रेस करूँ तो वो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। नाम आप नहीं ले रहे, चलो मैं तो इधर आ गया हूँ, मैं उन बेचारों के लिए मुश्किल क्रिएट कर दूं। ठीक है। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिएगा कि अप्रैल में अब आप कह रहे हैं कि हम पहला बड़ा जलसा जो है वो करेंगे बाग़ जिना में कायद आज़म मोहम्मद अली जिना के मज़ार के साथ, उस वक्त से पहले की क्या आपकी तैयारी होगी, किस तरह से उधर स्टेप्स लेंगे, क्या आपने लाएअमल तैयार किया है? फवाद भाई, ये आपने जिस तरह बात की और इस पूरे अरसे में आप खुद इसको ऑब्जर्व कर लिएगा, लोगों की आमद, जो लोग यहाँ पर अरसा हो गया और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने जब उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनसे अपनी लाताल्लुकी का इजहार किया, उसके बाद से मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। ये आपकी ऐसी ही मुलाकात नहीं हुई जैसे कि मुस्तफा कमाल साहब से आपकी कभी नहीं हुई थी? जी बिल्कुल, मेरी मुस्तफा कमाल साहब से कोई मुलाकात इस तमाम अरसे में नहीं हुई और ये बात बिल्कुल मैं आपसे दुरुस्त फरमा रहा हूँ। और मैं थोड़ी सी एक बात करना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा मुत्तहदा गवर्नमेंट 2 फ्रैक्शंस में तकसीम हो गई और इंतजामी बुहरान का शिकार है, पहली बात सही है। दूसरी से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। हमने एक दूसरी जमात बनाई है, एक दूसरी जमात में मैंने भी आकर शमूलियत इख्तियार की है और फिर ये फ्रैक्शंस वाली बात थोड़ी सी मैं कहना चाहता हूँ, हमने एक सियासी जमात बनाई है। एक सियासी जमात जब बनती है, ड्राइव कहीं से भी हो, लेकिन सियासी जमात बनी है और सियासी जमात में लोग आ रहे हैं तो फैक्शन लोग आ रहे हैं, ये कोई एमकेएम का नई जमात है, एमकेएम का फैक्शन नहीं है। आपका पॉइंट आ गया, पॉइंट बिल्कुल सही आ गया। अच्छा सगीर भाई, ये बताइएगा कि जाहिर है आपने सियासत करनी है, मुस्तफा कमाल साहब ने सियासत करनी है, अनीस कायम खानी साहब ने सियासत करनी है, आप लोग सियासतदान हैं, आप लोग सियासत करेंगे। एक लाएअमल आपने स्ट्रक्चर क्या बनाया है? आप लोगों ने आपस में बैठे होंगे, सोचा क्या है, स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तो आपने कह दिया कि नई सियासी जमात होगी, इसी एमकेएम का फैक्शन नहीं होगा, नई सियासी जमात होगी। स्ट्रक्चर के ऊपर भी कोई बातचीत हुई, कोई गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, किसी भी पार्टी के लिए डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो उसकी बेस असास होता है और डेफिनेटली यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जितने लोगों ने हमसे शमूलियत की बात कर रहे हैं और हमारे पास हमने एक जब शुरू के दिन थे जब मैं आया हूँ और आज तक ये पोजीशन है, अब हमने कुछ लोगों में काम डिवाइड करते चले जा रहे हैं काम, और इसी तरह से हम पूरे थ्रू आउट पाकिस्तान जाएंगे, स्ट्रक्चरिंग करेंगे और इंशाल्लाह इसी माह करेंगे। और मैं थोड़ी सी आपके तवज्जुह से इस बात को भी कर दूं, कल मुख्तलिफ चैनल्स पे मैं देखता रहा कि अनीस कायम खानी साहब के हवाले से चला कि हम जिना ग्राउंड पे जलसा करेंगे। नहीं, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है।
ہم اپنے ہم 10,000 پارکس ہیں شہر میں، 10,000 اجتماع گئے ہیں، ہم وہاں کر لیں گے. ہم کیوں کسی اور کی وکٹ پہ جائیں گے اور وہاں جائیں گے؟ نہیں جی، ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور اچھا، آج مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی یہی بیان چل رہا ہے کہ جناح گراؤنڈ میں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے ساتھ جگہ ہے وہاں پر جو ہے وہ جلسہ کریں گے. مصطفیٰ کمال صاحب کے حوالے سے بھی یہ چل رہا ہے، لیکن آپ تردید کر رہے ہیں دونوں کے بیانات کی. No, these are two different things. Let me explain. جس جناح گراؤنڈ کو جو وہاں پہ وجہ نزا بن رہا ہوگا MQM میں، وہ جناح گراؤنڈ عزیز آباد میں ہے. اچھا، میں اس کی بات کر رہا تھا. اچھا، کہ ہمارا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم وہاں پہ جلسہ کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کی ہے. اور جو مصطفیٰ کمال صاحب جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہ مزار قائد کے ساتھ پارک ہے. these are two different things and I hope کہ یہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا میری اس بات. اچھا، بالکل صحیح، آپ نے کلیریفائی کر دیا. 3 اور لوگ جو ہیں وہ پہلے تو تھوڑا سا یہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ MQM حقیقی کی 1992 کی موو کو اور اپنی اس موو کو آپ مختلف کس طرح سے پاتے ہیں؟ کس طرح سے ایک دوسرے سے یہ مختلف ہیں دونوں مووز؟ میں تو فواد بھائی، آپ میرے سینئر ہیں، آپ کا بڑا میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اور جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بڑا میں نے سیکھا ہے. اور ایون کہ آپ اسمبلی میں بھی آئے تو میں کھڑا ہوا اور میں نے تمام دوستوں کو کہا کہ فواد چودھری صاحب کا نام مینشن کرو. اور دس از ادھر وے کہ آپ عزت دے رہے ہیں تو میں بھی آپ کو عزت دوں گا. ایک بات تو یہ دوسری بات کہ میں چونکہ آپ میرے سینئر ہیں، آپ سیاست جانتے ہیں، میں آپ کی بھی یہاں پہ انالیسس چاہوں گا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے یہ جو آپ کے اوپر جو کرٹیسزم ہے، میں بنیادی طور کے اوپر یہ کرٹیسزم ہے کہ 92 میں بھی ایک اسی طرح فیکشن بنانے کی کوشش کی گئی تھی اور بعد میں وہ کامیاب نہیں ہوا. اب آپ لوگوں نے ایک فیکشن بنایا ہے، یہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. اس کے اوپر میں یہ سوچتا تھا کہ شاید آپ نے آپس میں بحث کی ہو کہ کس طرح سے یہ مختلف ہے حقیقی کے ان معاملات سے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ لوگ تنظیم کے لوگ ہیں، آپ لوگ گراس روٹس کے لوگ ہیں اور شاید اس طرح سے ان کا معاملہ مختلف ہے آپ سے، لیکن آپ نے اپنا انالیسس بھی کیا ہوگا کہ کس طرح سے مختلف ہیں آپ. یس، دیکھیں، پہلی بات 19 جون 1992 جمعے کا دن مجھے آج تک یاد ہے. اس دن اس شہر میں الطاف حسین صاحب کی تصویروں پہ کالک مل دی گئی. الطاف حسین صاحب کی تصویریں جہاں جہاں لٹکی ہوئی تھی ان کے اوپر جوتوں کے ہار، چپلیں، جو کچھ ہو سکتا تھا وہ لوگوں نے کیا. لوگ جس طرح سے آئے، کھلے عام آئے، فوجی ٹرکوں میں بیٹھ کر آئے، سب نے یہ بات دیکھی ہے. اور جس طرح سے آ کر 90 ہو یا MQM کے زونل آفیسز ہوں یا سیکٹر آفیسز یا یونٹ آفیسز، اس پہ قبضے کیے گئے. اس کے بعد ایک طویل عرصے تک کارکنان کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی. کارکنان کو پکڑ کے بٹھا کے پریس کانفرنسیں کرائی گئی. اور اس تمام آج یہ عمل میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں، میں اپنے تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو سملیرٹی کاؤنٹ کی جا رہی ہے، ڈیفرنس کو بھی تو کہیں نہ کہیں بنائیں، 2 کالم ڈیفرنس کریں کہ ہاں کیا ڈیفرنس تھا. کیا آج الطاف حسین صاحب کی کسی تصویر پہ کوئی کچھ ہوا ہے؟ کیا کسی MQM کے آفس پہ قبضہ کیا گیا ہے؟ کیا کسی MQM کے آفس بیئرر اس بار تو تھوڑا اصول معاملہ یہ ہے کہ فاروق ستار صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کچرے کو جو ہے وہ ٹھکانے پہ پہنچائیں گے. آپ لوگوں کی طرف سے بلکہ اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہوئی ہے. فاروق ستار صاحب زیادہ اگریسو لگ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں فواد بھائی کہ میرے بہت اچھے ساتھی ہیں پر آ رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ یہاں آئیں، 1-8 گھنٹہ ہمارے ساتھ گزاریں. آپ خود دیکھ لیں رسپانس کیا آ رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں اور اسی طرح سے جو یہاں پر لوگ ہمیں جوائن کرتے چلے جائیں گے، جو اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا چلا جائے گا، وہ آپ دیکھیے گا. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، بڑی تعداد ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بڑی تعداد آئے گی اور اس میں آ کر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرے گی. اور اس کی بات اور آپ یہ نئی پارٹی کی اناؤنسمنٹ جو ہے یہ کب تک جو ہے وہ آپ کو امید ہے کہ آپ کر دیں گے؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جلدی کریں گے. اور تمام ایک بچہ بھی یہاں آ رہا ہے نا، ہم اس سے بھی مشاورت کر رہے ہیں، اس سے بھی بات کر رہے ہیں، اس کی بھی رائے لے رہے ہیں. لوگ روزانہ ہمیں نام لکھ کے بھیجتے ہیں، روزانہ لوگ یہ بات کرتے ہیں آپ یہ بات کریں، روزانہ لوگ بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کا مینیفیسٹو ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. ہم ان تمام باتوں کو جمع کریں، ہم اس پہ بیٹھ رہے ہیں. اچھا یہ صرف بتا دیجئے گا کہ تازہ ترین جو اطلاعات آ رہی ہیں، UK سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، لنڈن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، ان میں الطاف حسین صاحب کی صحت کے بارے میں کافی جو ہے وہ بدگمانی کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کی اطلاعات کیا ہیں اور اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں جو علم ہے صحت کے حوالے سے مجھے آئی ڈونٹ نو کہ ویدر یو ہیو بین دیئر اور ناٹ، کہ آپ وہاں کبھی گئے ہیں یا نہیں، ادھر ملاقات آپ کی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن آپ کے جو صاحب کولیگز رہے ہیں ان کی وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، جو صحت کا احوال ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور وہ خود بھی ٹی وی ٹاک شو میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ میرے ساتھ یہ عارضہ مجھے لاحق ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، میرے ساتھ وہ پرابلم ہے، اس کو وہ خود ہی کہہ چکے ہیں. تو میں انہی کے ورڈز کو آگے بڑھاتا ہوں. ہیلتھ ایشوز ہیں اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے پرابلمز ہو رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں اطلاعات آ رہی ہیں مختلف قسم کی، لیکن میں آپ کے توسط سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں ان کی صحت یابی کے لیے ہی دعا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے کہ ان کو اس قوم نے جہاں تک پہنچایا ہے وہ اس قوم کے لیے سوچیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں آج بھی اس بات پہ دعا کروں. ہمارے لیے تو جو بھی بات کر رہے ہوں، ہمارے ماننے کی بات ہو رہی، جو بھی بات ہو رہی ہو، جو بھی جس طرح سے دشنام ترازی ہو رہی ہے وہ ان کا فعل ہے. میں آج بھی ان کے لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں آج بھی کہتا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر احمد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا اگلا ایجنڈا کیا ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیکشن جو ہے وہ بالکل بنانا نہیں چاہتے، وہ ایک نئی ہی پارٹی ہوگی اور اس پارٹی کو اپریل میں وہ جو جلسہ کر رہے ہیں اس تک شاید وہ اس کو لے کے جائیں گے، اور باقی تمام لوگ جو اس سے پہلے ان کی پارٹی میں شامل ہوں گے اس میں جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا عمران خان اور ذوالفقار مرزا صاحب سے اپنے تعلقات کا، لیکن انہوں نے کہا کہ سپیس سب کو ملنی چاہیے. یہ کچھ اہم باتیں تھی جو انہوں نے کی ہیں. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذکر کریں گے اس دورے کا جس پہ آج پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب پہنچے. اب سے چند گھنٹے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور آرمی چیف جنرل راحیل شریف دونوں اکٹھے سعودی عرب کے السعود ایئرپورٹ کے اوپر اترے اور بھرپور طریقے سے سعودی ارباب اقتدار نے ان کا استقبال کیا. اس دورے کے پیچھے ایک بظاہر تو وہ مشقیں ہیں جو سعودی عرب میں اس وقت جاری ہیں اور اس میں پاکستان کے علاوہ بیسیوں اور درجنوں اور ممالک کے فوج جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہی ہے، جس میں آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور راحیل شریف صاحب بھی ان مشقوں میں پاکستان کی قیادت کی طرف سے سعودی قیادت کے پاس پہنچے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس دورے کے پیچھے بھی مڈل ایسٹ کی، مشرق وسطیٰ کی ایک بہت ہی پیچیدہ اور گمبھیر سیاست ہے جس میں پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور ایران اور سعودی عرب کی چپکلش بھی اس سارے معاملے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. اور یہاں پر یہ یاد کرانا بھی ضروری ہے کہ ایران کے صدر جناب روحانی بھی پاکستان تشریف لا رہے ہیں، جہاں ابھی وہ الیکشنز جو ہیں وہ جیتے ہیں، اور یہ الیکشن ان کا یورپ کے ساتھ جو ان کی ڈیل ہوئی ہے نیوکلیئر، اس کے بعد پہلا الیکشن تھا ایران میں جس کو وہ جیتے، اور اب وہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان آئیں گے. پاکستان نے اس سے پہلے یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کوشش کی، ثالثی کی، اور وعدہ یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایسا نومینیٹ کرے گا، اپنا نمائندہ نومینیٹ کرے گا جو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی جو ہے اس کو مزید آگے لے کے چل سکے گا. آج کا دورہ بھی اسی ثالثی کا اور اسی پیام کا، اور جب روحانی صاحب پاکستان آئیں گے تو اس وقت بھی اسی مشرق وسطیٰ کی ایک پیچیدہ سیاست کا جو جس کے ساتھ پاکستان کے اوپر ہے اسی کا مظہر ہے. سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ اس سارے دورے کا، ان معاملات کا معاملہ جا کدھر رہا ہے. اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے جناب اکرام سہگل صاحب کو جو پاکستان کے جانے مانے دفاعی تجزیہ کار ہے. ان سے چلتے ہیں، اور سہگل صاحب ذرا ہمیں سمجھائیے گا آج کے دورے کی اہمیت کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب اور راحیل شریف صاحب پہنچے ہیں سعودی عرب. فواد، اس میں پہلے آپ کو پس منظر میں دیکھنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ پچھلے سال مارچ میں، ایک سال پہلے، سعودی عرب نے جب اناؤنس کیا تھا ایک کولیشن 12 ملکوں کی، 11 ملکوں کی، اس کے اندر پاکستان کو انکلوڈ کیا گیا تھا، اور وہ کولیشن بالکل کلیئر تھا کہ وہ کولیشن یمن کے معاملے میں دخل تھی. تو اس وقت پاکستان نے، جو پاکستان کی ریاکشن تھی کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آیا تو اس کو کس طرح انکلوڈ کیا، اور یہ بھی نہیں سمجھ آیا کہ وہ کس طرح یمن کے معاملے میں دخل دے سکتا ہے. ان لوگوں کو تو امبیرس کرتا ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات چاہتے ہیں.
آپ کی بات بالکل جائز ہے، اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ جو سپورٹس اور پالیٹکس کو، راجنیتی اور جو ہے کھیل کود کو بالکل اس میں مکس اپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے دونوں دیشوں کے رشتے ایسے ہی ہیں کہ کرکٹ کو سب سے پہلے ایک وکٹم بنایا جاتا ہے، اور تب جو ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ میچ نہیں ہو رہا تھا، جو بائیلیٹرل سیریز جب ہو رہی تھی UAE میں. آج کی تاریخ میں مجھے لگتا ہے کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو سرکار ہے، نریندر مودی کی جو سرکار ہے، وہ ان کی جو حکومت ہے وہ پوری طرح سے سیکیورٹی اسی لیے دے پائے گی اور دینے کا ایشورنس کرے گی، آشواسن اسی لیے کرے گی کیونکہ ہمارے جو رشتے ہیں، بھارت اور پاکستان کے رشتے اب تک کے مقابلے میں اب کافی بہتر ہو چکے ہیں. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا فواد. آپ جو چیز صحیح کہہ رہی ہیں، عرض یہ ہے کہ ایک طرف تو ہمیں لگتا ہے ایسے کہ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں انڈیا پاکستان کے، مگر اور اسی لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو ایک چھوٹا سا بیان آ جائے انڈین ہوم منسٹر سے کہ جی بالکل پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو آنا چاہیے، خیر مقدم کرتے ہیں، ان کی سیکیورٹی بالکل پرووائڈ ہوگی، ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بیان کے ساتھ بہت سے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، ہمیں بھی ایشورنس ہو جاتی ہے، اور یہ جو نئے سیئرز ہیں ہندوستان میں ان کو بھی ایک پیغام چلا جاتا ہے. تو اس لیے ہم اس کی منتظر ہیں کہ ایک بیان آ جائے. اس وقت پاکستان میں میڈیا، ہم سب جانا چاہتے ہیں، ہم کھیلنا چاہتے ہیں کرکٹ، ہم بالکل رکاوٹ نہیں کریٹ کرنا چاہتے. ہم بڑے خوش ہیں کہ انہوں نے کیونکہ ان کے اندرونی معاملات تھے تو ان کی ہماچل پردیش کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دے سکتے، نہ ہی وہ چاہتے ہیں وہاں میچ ہو، تو انہوں نے تبدیل کر دیا، انہوں نے کلکتہ کر دیا. یہ پہلے کر لیتے تو بہتر ہوتا، اتنی دیر نہ لگاتے، ہم تو کب سے کہہ رہے تھے. لیکن نجم صاحب یوں نہیں لگ رہا کہ اوورآل اگر دیکھا جائے تو جہاں پاکستان میں کچھ ہمارے ہاں ایکسٹریمزم کے خلاف ہم نے سپیس جو ہے وہ تھوڑی گین کی ہے، بھارت میں الٹا ہو رہا ہے، وہاں پہ ایکسٹریمسٹ نے جو ہے وہ جگہ گین کی ہے، حتیٰ کہ کرکٹ میں، فلم میں، تمام جگہوں کے اوپر ہی ہمیں یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. دیکھیں یہ تو مجھے نہیں پتا وہاں گین کی ہے نہیں. وہاں ایک ایسی حکومت ہے جس نے ایک وقت اینٹی پاکستان سٹانس بھی لیے ہوئے تھا، ان کا ایک ایجنڈا تھا، مگر اب وہی حکومت جو ہے وہ اب معاملات بہتر کرنا چاہ رہی ہے. تو بڑی چھوٹی سی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ایک بیان آ جائے ہوم منسٹر سے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. ہم آ جائیں گے، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. ہوم منسٹر سے بیان آج نجم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوم منسٹر صاحب یہ یقین دہانی کرا دیں بھارت سے کہ وہ معاملات جو ہیں اس کو مکمل کنٹرول کریں گے اور سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائیں تو پھر پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ بھارت آ سکتی ہے. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ عام آدمی پارٹی کو کیا ہو گیا، وہ بھی اسی رو میں بہ گئے؟ جو امبیرسمنٹ بھارت کی کرکٹ کو نہیں، پورے جو بھارت کا ایک انٹرنیشنل امیج کو جو امبیرسمنٹ جو پہنچی ہے اس ڈومیسٹک پالیٹکس کو لے کر، مجھے لگتا ہے ایک بہت ہی بھاری اس میں بھاری پڑے گا بھارت کی انٹرنیشنل امیج کو کہ آپ ایک کرکٹ میچ جو ہے اور وہ بھی ورلڈ کپ، اس میں آپ ہوسٹ ہیں اور آپ اپنی جو ہے جو آپ کی وزٹر ٹیمز کو آپ اتنا آپ کی ان کی نہ سیکیورٹی آپ ان کو ٹھیک طرح دیکھ رہے ہیں، تو ایک ہی جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے بھارت کو. جیوتی ملہوترا ہمیں کہہ رہی تھی کہ بھارت کو بہت امبیرسمنٹ ہوئی ہے. بھارت کی نمبر صحافی بھی یہ تسلیم کر رہی تھی کہ اس بات سے کہ اگر وہ ٹورنامنٹ جو بھارت میں ہو رہا ہے، جس کی بھارت میزبانی کر رہا ہے، اگر وہاں پر ہی انٹرنیشنل ٹیمز کی سیکیورٹی کی گارنٹی حکومت نہیں دے سکتی ہے تو بہت بھارت کا جو انٹرنیشنل امیج ہے اس کو فرق پڑا ہے. یہی بات جو ہے، اور نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر ایک یقین دہانی آ جائے ہوم سیکٹری کی طرف سے، ہوم منسٹر کی طرف سے، بھارت کے وزیر داخلہ کی طرف سے، پھر ہی پاکستان کی ٹیم بھارت جو ہے وہ جا سکے گی. معاملہ ابھی بھی یوں لگتا ہے کہ حتمی طور پہ کوئی طے نہیں ہوا. یہیں پر ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. متحدہ قومی موومنٹ اپنے قیام کے بعد سے اب تک کے سب سے بڑے انتظامی بحران کا سامنا کر رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ شاید اب اس میں کوئی فرد گزارش نہیں رہ گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، ہو چکی ہے، اور شاید اب اس میں مزید اضافہ ہو.
مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس اور انیس قائم خانی صاحب کی پریس کانفرنس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب ڈاکٹر صغیر احمد وہ رہنما ہے متحدہ قومی موومنٹ کے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد یہ مہر لگ گئی کہ متحدہ قومی موومنٹ اب 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صغیر احمد صاحب کی پریس کانفرنس کی چند جھلکیاں، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر صغیر صاحب اور ان کے سامنے رکھیں گے کچھ سوالات۔ پریس کانفرنس۔ آپ بھی بھائی عام آدمی ہی ہو، آپ کو خدا نے اس منصب تک پہنچایا، آج بھول گئے ہو؟ آپ بھول گئے اس قوم کو کہ اس قوم کو کہاں پہنچایا؟ ان کارکنان کو خدا کے واسطے پاکستانی بننے دو، ان کارکنان کو خدا کے واسطے کام دھندا کرنے دو، ان کارکنان کو خدا کے واسطے ایک پازیٹیو انسان بناؤ۔ مہاجروں کو آج ملک دشمن سمجھا جاتا ہے، روگا ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے یہ بات کرتا رہا کہ خدا کے واسطے ان پہ ظلم نہ کرو، ان پہ رحم کرو، ان کے ساتھ یہ کھیل کھلواڑ نہ کرو، ان کو نہ گرفتار کراؤ، ان پہ رحم کرو، ان کو نہ مرواؤ۔ میں سمجھتا ہوں کہ انف از انف، انف از انف۔ ڈاکٹر صغیر صاحب یہ بتائیے عشرت العباد صاحب کی طبیعت کیسی ہے، وہ ٹھیک ہے؟ میری ملاقات نہیں ہوئی عشرت العباد صاحب سے، ایک کافی